بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 تک پہنچی ہے۔ عرض ہوا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں پروردگار عالم نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ مومنین کا ہے، ایک گروہ کافرین کا ہے، اور ایک گروہ منافقین کا ہے۔ تینوں کا تعارف کرانے کے بعد جو ابھی انشاءاللہ ہم 21 نمبر آیت سے 25 اور 26 نمبر آیت تک، یعنی یہ 5-6 آیتیں در حقیقت اس نقطے کا بیان ہے کہ تمہیں ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے روشن ہوا کہ مومن کسے کہتے ہیں، تمہارے لیے واضح ہوا کہ کافر کسے کہتے ہیں، تمہارے لیے واضح ہوا کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ جب ان تینوں گروہوں سے آشنا ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ تجھے مومن بننا چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ تمہیں کیوں مومن ہونا چاہیے، کس وجہ سے مومن ہونا چاہیے، پھر ان دلائل کا بیان ہے کہ انسان کو کیوں مومن ہونا چاہیے۔ ان دلائل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا، میں آہستہ آہستہ آیات کو پڑھ رہا ہوں اور ان کے اندر جو نقاط ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت، یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو، اے انسانوں، کہ یہاں پر خطاب ناس، لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس طرح کا خطاب قرآن میں تقریباً 20 مرتبہ آیا ہے، جو اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، ان کا کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو، کسی بھی نژاد اور قوم سے تعلق ہو، سب کے سب لوگوں کے لیے دین اور آئین ایک ہی ہے۔ سب لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اور اپنے رب کی پرستش کرو،
عبادت کرو، توحید کی جانب بلایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انسان ہو وہ عبادت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ یہ عبادت، خضوع، کورنیش انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور امور فطریہ ایسے امور ہیں کہ جو ہر انسان کے اندر ہیں، ہر زمانے کے اندر ہیں۔ امور فطریہ کی خاصیت ہی یہی ہے۔ عادت اور فطرت میں جو فرق بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ عادت ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر ہو، عادت ہو سکتا ہے کسی خاص زمانے میں کسی مخصوص گروہ کے اندر ہو، لیکن فطرت ایک ایسا امر ہے کہ جو ہر انسان کے اندر ہے اور ہر زمانے کے لوگوں کے اندر ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں حتیٰ کہ تاریخ سے قبل جو آثار قدیمہ کو انسان کھنگالتا ہے تو وہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ پرستش کرتے تھے۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ کبھی کبھار انسان معبود کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن پرستش اور عبادت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ خدا فرماتا ہے اے لوگو عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے پالنے والے کی، اپنے مدبر کی، جو تمہارے امور کی تربیت کرتا ہے۔ رب کے بارے میں سورہ فاتحہ میں مفصل گفتگو ہوئی۔ وہ ذات کہ جو انسان کو اپنے کمال لائق تک تدریجاً پہنچا ہے۔ گویا کہ یہ ربکم بیان کر کے اس عبادت کرنے کی علت کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیوں اس کی عبادت کرو؟ اس لیے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں تمام کمالات تک پہنچانے والا ہے، لہذا اعبدوا ربکم۔ نہ فقط یہ کہ وہ تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں کمالات تک پہنچانے والا ہے، بلکہ الذی خلقکم، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں خلق کیا، تمہارا خالق ہے، تمہیں بنانے والا ہے۔ اچھا، نہ فقط تم لوگوں کو بنایا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آباء و اجداد، ان کا خالق بھی یہی ہے۔ اب ان مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کے اندر حس شکر گزاری کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ انسان ایسے ہے نا، انسان پر اگر کوئی چھوٹا موٹا احسان کرتا ہے تو انسان کا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ تو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا خالق یہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اچھا، اس عبادت کا ثمرہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، کہ اعبدوا سے اس کا تعلق ہے، شاید تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ ویسے لعل امید کو بیان کرتا ہے نا، اور ایک طرح کی تردید ہوتی ہے، یقینی بات نہیں ہوتی۔ تو خدا کے مورد میں تو تردید نہیں ہے، لہذا اس اللہ کے لیے کہتے ہیں جب پروردگار عالم خود ذکر کرتا ہے اللہ، تو وہاں پر تردید اور شک کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس نقطے کا بیان ہے کہ یہاں پر مقتضی موجود ہے،
اگر کوئی مانع نہیں آئے گا تو وہ مقتضی اثر دکھائے گا۔ عبادت کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ استعداد ہے کہ تمہیں تقوی کے مرحلے تک پہنچائے۔ اس عبادت کے اندر یہ اقتضا ہے، یہ صلاحیت ہے کہ تمہیں تقوی کے درجے تک پہنچائے۔ البتہ لعل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مانع نہ ہو، اگر تم مانع ایجاد کرو گے، اگر عبادت کے اندر ریا لے کر آؤ گے، اگر عبادت کے اندر کوئی ایسا عنصر لے کر آؤ گے کہ جس عنصر کی وجہ سے عبادت کی اہمیت ختم ہو جائے، تو پھر تم متقی نہیں بن سکتے۔ لعلکم تتقون، یہ مقتضی کا بیان ہے۔ اچھا، پھر اور نعمتوں کا ذکر کیا، کیونکہ عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے تو اب عبادت کی دعوت کے لیے مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاکہ ان مختلف نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے انسان کو بتایا جائے کہ تم عبادت کیوں کرو، کیوں خدا کے عبادت کرو تم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خدا کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر قرار دیا ہے۔ دیکھتے ہیں انسان بستر پر جب سوتا ہے تو بستر کتنا آرام دہ ہوتا ہے، انسان مزے سے، سکون سے، آرام سے اس پر لیٹ جاتا ہے۔ تو یہ عجیب خدا کی نعمت ہے کہ زمین جو اتنی حرکت وضعی رکھتی ہے، انتقالی رکھتی ہے، گھومتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود، اتنی حرکت کے باوجود، اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود، پھر بھی تمہارے لیے اسی طریقے سے آرام دہ ہے جیسے تم کسی بستر پر سوئے ہوئے ہو۔ آرام سے تم یہاں پر گھر بنا سکتے ہو، آرام سے تم کھیتی باڑی کر سکتے ہو، آرام سے زندگی کے اور بہت سارے مسائل کو تم حل کر رہے ہو۔ اتنی بڑی نعمت۔ اچھا، اور جو اس آیت کے اندر قابل تأمل نکتہ ہے وہ یہ ہے، الذی جعل لکم، خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی جو آیتوں میں آپ دیکھیں گے ان سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے یہ جو اتنی کائنات بنائی ہے، اس میں مقصود اصلی تم ہو۔ الذی جعل لکم، گویا کہ اس زمین کو تمہارے انتفاع کے لیے بنایا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کا خیمہ کھڑا کر دیا، آسمان کی بنا اور عمارت بنائی۔ دیکھیں یہ جو آسمان ہے قرآن مجید میں مختلف معانی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سما، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، جہت علو، بلندی والی جہت کو سما کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آسمان، زمینی فضا، اوپر آپ جو فضا دیکھتے ہیں، اس فضا کے لیے بھی لفظ آسمان استعمال ہوا، اس فضا کے لیے۔ ایک مرتبہ قرآن میں آسمان جو ستارے ہیں ان کی جائگاہ اور مکان ہے، اس کے لیے بھی لفظ آسمان استعمال ہوا ہے، سما۔ اور ایک مرتبہ قرآن میں سما، سماء معنوی ہے، عالم بالا، اس عالم مادے سے اوپر والا عالم، وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ عالم بالا ہے۔ تو سما قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔
اور یہاں پر یہ جو ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، خدا نے آسمان کو گویا کہ ایک عمارت کی شکل میں قرار دیا ہے، درست ہے؟ یا سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ایک محفوظ چھت کی طرح ہم نے آسمان کو قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی برسایا کہ جس پانی کے سبب تمہارے لیے رزق کے طور پر مختلف ثمرات اور میوہ کو قرار دیا۔ اعلیٰ میوہ بھی خصوصیت سے شاید ترجمہ اتنا مناسب نہ ہو، جو بھی زمین کی محصولات ہے، جو بھی چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں، ان کو ثمرات کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک دقیق نقطے کی طرف اشارہ ہے، سما کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، لہذا کہا جا سکتا تھا وَأَنزَلَ مِنْهُ مَاءً، لیکن خصوصیت سے لفظ سما کا تکرار کیا۔ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ لفظ سما کا تکرار اس وجہ سے تاکہ بتایا جائے پہلا سما اور دوسرا سما، ان دونوں کے معنیوں میں فرق ہے۔ جو دوسرا سما ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اس سما سے مراد یہ جو زمین کی فضا ہے، اس فضا کے اندر بادل وغیرہ موجود ہے نا، اس معنی میں ہے۔ اور وہ جو پہلا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، کہ وہاں پر سما سے مراد جہت علو اور بلندی ہے، یا وہ جو ستاروں کا محل اور مکان ہے وہ مراد ہے۔ جب خدا نے اس پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے تو اب حق یہ بنتا ہے کہ تم خدا کا مثل قرار نہ دو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس خدا کے ند اور مثل تم لوگوں کو نہیں قرار دینے چاہیے۔ کیوں بتوں کو، کیوں جھوٹے معبودوں کو خدا کا شریک قرار دیتے ہو، جبکہ خدا کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، در حالی کہ تمہیں پتہ ہے اتنی بڑی نعمتیں تو ان جھوٹے بتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بت کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو مگر وہ کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم لوگ جانتے بھی ہو۔ اچھا کوئی بندہ یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جانتا بھی ہو؟ بہت سارے بت ہیں، واقعاً وہ بت پرست ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری فطرت میں، تمہاری عقل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر تم تھوڑا سا تأمل کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پوری کائنات، یہ تجھ جیسا انسان بنانا ان معمولی بتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی یہ مطلب اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے، تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے، تمہاری عقل اس کو سمجھتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ تو کرو، تھوڑا سا غور تو کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا، خود بخود تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر ضمناً ایک بات کی طرف اشارہ کروں اور پھر میں چلتا ہوں خود تفسیر شبر کی طرف۔ دیکھیں توحید اور شرک کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم نے کلامی مباحث میں توحید اور شرک کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے کہ توحید کے بنیادی ترین 4 مرتبے: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی، کہ کلام کا جو ہم نے تعارف کروایا ہے وہاں پر بھی اس کو بیان کیا ہے، اور جو محاضرات فی الالہیات ہے وہاں پر بھی تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کا ذات میں شریک نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ توحید صفاتی یعنی خدا کی صفات عین ذات ہے، اس کی اپنی صفات ہے، اس نے کسی سے لی نہیں ہے۔
توحید افعالی یعنی کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی کی دین ہے. کائنات کے اندر جو سبب بھی مؤثر ہے اس سبب کو بنانے والا خدا ہے، اس سبب کو باقی رکھنے والا خدا ہے. ہر سبب جو اثر دکھاتا ہے وہ بإذن اللہ ہے، خدا کے اذن سے اثر دکھاتا ہے. کہ اس کی توضیحات ہم نے کلام میں بیان کی ہے، یہاں پر زیادہ توضیحات مقصود نہیں ہے. اور توحید عبادی، کہ توحید عبادی کا معنی یہ ہے کہ عبادت فقط خدا کی ہے، کسی اور کی پرستش جائز نہیں ہے. اور کلامی بحثوں میں ہم نے عرض کیا کہ عبادت سے بھی مراد فقط جھکنا، خضوع کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا عبادت نہیں کہلاتا، بلکہ وہ خضوع، وہ تعظیم جو اس عقیدے سے جنم لیتی ہو کہ آپ سامنے والے کو خدا جانتے ہیں، رب قرار دیتے ہیں. کسی کو خدا اور رب سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا عبادت کہلاتا ہے. لہذا اس کے علاوہ جو آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کہلاتا. اولیاء الہی کی جو آپ تعظیم کرتے ہیں، اولیاء الہی کے سامنے جو آپ خضوع کرتے ہیں اس کو عبادت نہیں کہتے، کیونکہ عبادت کے اندر یہ عنصر چھپا ہوا ہے کہ آپ سامنے والے کو خدا سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جھکے. یہ عبادت کا اہم پہلو ہے کہ جس سے موجودہ زمانے میں وہابیت غفلت کرتی ہے اور ہر قسم کی تعظیم کو، ہر قسم کے خضوع کو فوراً کہتے ہیں کہ یہ لوگ پرستش کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے. یہ ان آیات کے بارے میں چند مطالب کے انشاءاللہ بعد میں پھر اگلی آیت میں جائیں گے. آئیں ادھر ذرا تفسیر شبر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، یہ یا حرف ندا ہے، اور جب بھی منادہ معرف باللام ہو، الف لام کے ساتھ ہو، تو اس پر حرف ندا ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتا، لہذا ایو کو بیچ میں واسطہ بنایا جاتا ہے. اچھا، جب ایو کو واسطہ بنایا جاتا ہے تو ایو کیونکہ دائم الاضافہ ہوتا ہے، اس کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی ہائے تنبیہ اس کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس، کہ الناس کو اس کی صفت یا بدل قرار دیتے ایو کا. اے لوگو، کہ یہاں سے لما سے ان آیات کا پہلے والی آیات کے ساتھ ارتباط بیان کر رہے ہیں. لما ذکر تعالی فرق المکلفین و احوالہم التفت الیہم بالخطاب. جب خدا نے متعلق مختلف مکلفین کے فرقوں کو اور ان کے حالات کو بیان کیا تو پھر اب خدا نے ان کی طرف خطاب کے ذریعے سے، کہ ان سے خطاب کر رہا ہے، خدا خطاب کر رہا ہے. اگر اس نقطے کی لذت کو بھی انسان حاصل کرے نا، واقعی پاگل بن جائے. مجھ سے خدا خطاب کر رہا ہے، میں کیا ہوں، مجھ سے خدا بول رہا ہے. دنیا کے اندر دیکھیں نا، کوئی معمولی عہدے والا بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بات کرے تو ہر ایک بندے کو آپ بتاتے پھرتے ہیں کہ بھائی مجھ سے فلاں، دیکھیں وزیر اعلیٰ نے گفتگو کی، یار مجھے وزیر اعلیٰ نے فون کیا تھا. کتنے ہم محظوظ ہوتے ہیں. اے انسان، کیوں غافل بن رہے ہو؟ اس بات پر تمہیں محظوظ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے تمہارے ساتھ بات کی ہے. تیری تو عظمت یہ ہے کہ تجھ سے خدا خطاب کرتا ہے، وہ تجھ سے بات کرتا ہے. اس نقطے کی طرف توجہ کریں. التفت الیہم بالخطاب، خدا لوگوں کی طرف ملتفت ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے اس خطاب کے ذریعے سے، خطاب کر رہا ہے ان سے. تنشیطن للسامع، تاکہ سامع کے اندر نشاط پیدا ہو، مزہ لے، لذت لے. وروی ان لذت النداء ازالت مشقت التکلیف. یہ روزے کے مورد میں بھی آیا ہے کہ انسان
روزے میں تھک جاتا ہے، لیکن جیسے ہی توجہ کرتا ہے نا، خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ معصوم سے روایت ہے کہ یہ خطاب روزے کی پوری مشقت اور تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لعلکم تتقون ہے اس خلقکم سے مرتبط ہے۔ آقا ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ احتمال دیا کہ اس کو آپ اعبدو کے ساتھ تعلق دیں، نہ کہ خلقکم سے، لیکن آقا شبر کہہ رہے ہیں خلقکم لتتقوہ، اللہ نے تمہیں خلق کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ احتمال ہے لیکن اتنا مزیدار نہیں ہے۔ مزیدار یہ ہے اعبدو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے اندر مقتضی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ ہم نے خارج میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ احتمال ہمارے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے۔ ای تعبدو خلقکم، تم اس کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ یعنی کیا؟ یعنی ای تعبدو، اس کی عبادت کرو۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو اعبدو میں جدا گانا آیا ہے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ مناسب ہے۔ او لعلکم تتقون النار، دیکھیں وقایا یعنی اپنے آپ کو بچانا، تو اس دوسرے معنی کے اعتبار سے کریں شاید تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو۔ خوب اگر یہ معنی کریں تو خلقکم کے ساتھ کوئی مرتبط ہے نہ، لیکن پتہ نہیں کیوں آغا سید شبر خلقکم سے اس کو جوڑ رہے ہیں۔ وَلَعَلَّ مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ، یہ بھی اس نقطے کا جواب ہے کہ لعل تو تردید کو بیان کرتا ہے، شک کو بیان کرتا ہے۔ خدا کے لیے تو شک و تردید نہیں ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ جب بھی خدا کی طرف سے لعل ہو تو وہ ضرورت کے معنی میں ہوتا ہے، وجوب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی حتماً ایسے ہوگا۔ یہ آغا شبر بیان کریں، لیکن میں نے جو نقطہ عرض کیا وہ مناسب نقطہ ہے کہ اللہ یہاں پر مقتضی کو بیان کر رہا ہے، مقتضی کہ اس عبادت کے اندر یہ اقتضا موجود ہے۔ برابر الذی جعل لکم الارض فراشا، تو اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ آپ کو اور زیادہ بھڑکایا جائے، حصے شکر گزاری کو اور زیادہ جلا دیا جائے۔ جعلہا، اس زمین کو قرار دیا ہے ملائمتاً لطبائعکم، تمہاری طبیعتوں سے ملائمت رکھتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہے کہ تم گل سڑ جاؤ، نہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہے کہ تم لوگ جم جاؤ، نہ تمہاری طبیعتوں کے ملائم ہے، رہ سکتے ہو زمین پر۔ موافقتاً لاجسادکم، تمہارے جسموں کے ساتھ موافق ہے۔ مطاوعتاً لحرثکم، اور جو کھیتی باڑی کرتے ہو اس کے لیے بھی اس کے اندر مطاوعہ ہے، یہ اس کو قبول کرتی ہے، یعنی کھیتی باڑی ہوگی یہاں پر۔ ومطاوعتاً لابنیتکم، تم یہاں پر زمینیں، اس زمین پر تم اپنی عمارتیں کھڑی کر سکتے ہو۔ ودفن موتاکم، اگر کوئی مر جائے تو اس کو دفن کر سکتے ہو۔ اچھا زمین تو کروی ہے، کروی تو آرام سے بیٹھتی نہیں، رکتی نہیں ہے، کہنے ولا ینافی کرویتها لعظم حجمها لعظم حجمها، درست ہے کہ زمین یہ کرے اور بال کی شکل میں، لیکن اس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ آرام سے ٹھہر جاتی ہے، کیونکہ کرے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رکتا نہیں، گھومتا رہتا ہے نا، تو زمین اتنی بڑی ہے، اتنے گھومنے کے باوجود بھی تمہارے لیے آسانی ہے، مشکل نہیں ہے اس میں۔ والسماء بناء، یعنی سقفا محفوظا، اس آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ وقبتا مغروبا، ایک قبہ ہے جو تمہارے اوپر کھڑا کیا گیا ہے۔ یدیر الکواکب، کہ اس میں مختلف ستاروں کو چلایا جاتا ہے۔ لمنافعکم، یہ سب بھی تمہارے منفعت میں ہے، لکم، تمہارے لیے ہے۔ وانزل من السماء، کہ یہاں پر سما یعنی ای من السحاب، بادلوں سے۔
کہ میں نے کہا کہ سما جو کو بھی کہا جاتا ہے، یہ جو زمین کی جو ہے نا اس کو بھی سما کہا گیا ہے۔ تو مراد یہاں پر اس جو میں کیونکہ بادل ہوتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس سے ہم نے پانی برسایا، من السحاب یعنی بادلوں سے، او مما فوقہ الیہ ومنہ الی الارض، یا نہ سحاب کے اوپر جو آسمان ہے اس سے بارش ہوتی ہے بادلوں میں، پھر بادلوں سے زمین کی طرف بارش ہوتی ہے۔ کہ یہ احتمال بالکل بعید احتمال لگتا ہے نا ظاہری طور پر، ایسے تو نہیں ہے کہ بادلوں سے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں سے اوپر سے بارش بادلوں پر برسے پھر بادلوں سے زمین پر آئے، یہ بہت ہی بعید احتمال ہے۔ لہذا یہاں پر جو بندہ حقیر نے عرض کیا کہ سما سے مراد وہ فضا ہے، آسمان زمین کی فضا، تو پھر مطلب بالکل حل ہو جائے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بِهِ کے لیے کہتے ہیں کہ اے بسبب، یہ باعث سببیت ہے، اس پانی کے سبب، یعنی کیا، بِأَنْ جَعَلَهُ سَبَبًا فِي خُرُوجِهَا، پانی کو سبب بنایا کہ اس پانی کی وجہ سے یہ ثمرات، محصولات جو زمین سے نکلتی ہیں، مختلف جو میوہ جات نکلتے ہیں، ان کو خداوند متعال نے اس پانی کے سبب بنایا۔ او مادۃ اللہ، اگر سببیت کو آپ نہیں مانتے تو آپ کہیں کہ یہ پانی اس کے لیے مادے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو زمینیں کو ہموار کرتا ہے کہ اس سے مختلف ثمرات اور مختلف محصولات اور مختلف میوہ جات نکل آتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے وہی اشاعرہ کے مبنا کی طرف کہ اشعری اس بات کا قائل ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سبب نہیں قرار دے سکتے، عادت اللہ جرت علی ذالک والا نظریہ۔ تو کہتے ہیں ان کے مطابق آپ کہیں کہ یہ پانی مادہ ہے، لیکن ہم لوگ تو سبب مانتے ہیں نا، خدا کے علاوہ بھی اشیاء کی سببیت کے قائل ہے، لیکن اگرچہ مانتے ہیں کہ وہ اسباب غیر مستقل ہے، تو اس صورت میں سبب بھی مانے مسئلہ نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادا ند کی جمع ہے، یعنی اشباہا و امثالا، خدا کے اشباہ اور امثال نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا یہ نہیں ہے، نہی معطوف علی اعبدوا، یا تو آپ اس کو عطف کریں اس پر، یا ایھا الناس اعبدوا فلا تجعلوا للہ اندادا، عبادت کرو اور خدا کا مثل ند نہ قرار دو۔ یا آپ کہیں کہ اعبدوا کا جواب ہے، کیونکہ امر کا جواب بھی طلب کا جواب بھی گویا کہ وہی جملہ شرطیہ والی حیثیت رکھتا ہے نا، اسلم تسلم، سلام کرو سلامت رہو گے، درست ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، او نفی، یا اس فلا تجعلوا کو نفی قرار دو، نہیں نہ مانو، لیکن منصوب بازمار ان، یہاں پر ان کو مضمر قرار دو، جواب اللہ، اور اعبدوا کا اس کو جواب قرار دو۔ اعبدوا گویا کہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، کیوں، فلا تجعلوا للہ اندادا، عبادت کرو تاکہ خدا کا ند نہ بناؤ، عبادت کرو تاکہ تم توحید پرست بنو۔ یہ بھی عجیب ہے، عقیدہ عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، عمل عقیدے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابتدائی عقیدہ انسان کو عبادت کی طرف لے کر آتا ہے، اور عبادت انسان کو توحید کے اوپر والے مدارج کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ أَنَّ الْأَنْدَادَ لَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، تمہاری فطرت بھی جانتی ہے، یا وہ ایک مخصوص گروہ ہے ان کا، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر عمومی معنی کریں جیسے ہم نے کیا خارج میں تو وہ اچھا ہے۔ ان الانداد لا تقدر علی شیء من ذلک، یہ جو خدا کے مثل بناتے ہو وہ تو ان میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ والجملۃ حال من فاعل تجعلوا وانتم تعلمون، یہ جملہ حالیہ ہے، تجعلوا کے فاعل کے لیے حال بن رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔